سب سے پہلے میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کل کے ان شہیدوں کو جو غلام حسن بٹ صاحب ہمارے آئی جی صاحب ریٹائر رہ چکے ہیں، ان کے جوان بیٹے کی موت، ان کی شہادت پر میں ان کو، ان کے خاندان کو اور ان کے ساتھ جو باقی 2 آرمی کے آفیسرز ہیں ان کے خاندان پسماندگان کے لیے ویسے ہی غمزدہ ہوں جیسے کہ وہ لوگ ہیں، میں اس کا میں برابر کا شریک ہوں، کیونکہ یہ وائلنس جو ہمارے اس گلپوش وادی میں سالوں سے چل رہی ہے آج بہت حد تک کم ہو گئی لیکن ابھی بھی ہے۔ اس سلسلے میں کہیں نہ کہیں ہمارے کسی نہ کسی سسٹم میں کوئی کمی ہے جو اس کو اچھی طرح سے ابھی کرب نہیں کر پا رہی۔ ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ ہمارے دن بہت اچھے پرانے دن کی طرح آ جائیں، کیونکہ آپ لوگوں کی عمر بہت کم ہے، آپ نوجوان ہیں، آپ نے 30 40 50 سال پہلے کے حالات نہیں دیکھے ہیں جو میں نے مشاہدہ کیا تھا یا کیا ہے کہ یہ جو ملیٹنسی کے ریلیٹڈ واقعات ہو رہے ہیں کہیں کہیں ہم ان کو اگنور کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ایک ایسا کینسر ہے، وقتی طور تو یہ دب جاتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں سر نکالتا ہے۔ میں آپ کو یاد دلاؤں، شاید آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ میرے بڑے بھائی صاحب مولانا افتخار حسین انصاری علیہ رحمہ، ان پر جو گنڈے خواجہ قاسم میں اٹیک ہوا، مائن بلاسٹ ہوا، اس میں مجھے بھی شامل ہونا تھا اس فنکشن میں، کیونکہ وہ جو اس گاؤں میں فنکشن ہوتی ہے وہ ہمارے دادا پردادا کے وقت سے چلا آ رہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں 12 آدمی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد ایک اور بلاسٹ ہوا اسی ایریا میں، زیادہ سے زیادہ 2 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ اس دن بھی مولانا مرحوم گاڑی میں جا رہے تھے، ان کے ساتھ ان کا ڈرائیور اور ان کا جو پی ایس او تھا، وہ دونوں بیچارے شہید ہو گئے۔ تو خدا کا کرنا تھا، میریکل ہوا کہ اس بلاسٹ میں مولوی صاحب بچ گئے۔ اس وقت سے لے کر آج تک ہم یہ مطالبہ کرتے رہے کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں، جن لوگوں نے یہ کیا، ان کے خلاف کارروائی کی جائے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج تک کچھ نہیں ہوا۔ آپ کی وساطت سے گورنمنٹ آف انڈیا یا گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر کو ایک بار پھر ریمائنڈ کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ صلہ ہے ہم نے ہر وقت یہاں ہندوستان کے نام پر گولیاں بھی کھائی، بلاسٹ بھی لیے، گرنیٹ اٹیکس بھی ہوئے۔ آپ اگر چاہیں میری بات کا تصدیق کرنا چاہیں تو آپ پارم پورہ پولیس اسٹیشن میں جا کے دیکھیں کتنے ایف آئی آر ہم نے درج کی ہے۔ ٹھیک ہے، میں ویلکم کرتا ہوں کہ حریت والے ایکسٹریمسٹ آہستہ آہستہ مین اسٹریم میں آ رہے ہیں، میں ان کو ویلکم کرتا ہوں، لیکن اس ویلکم کے ساتھ ساتھ ایک چیز ضروری دیکھنا ہے، جو لوگ مین اسٹریم میں شامل ہو رہے ہیں کہیں ان کے ہاتھ بے گناہ لوگوں کے خون سے رنگے تو نہیں ہیں۔ انہوں نے اس وقت بھی بندوق کے نوک پر استحصال کیا لوگوں کو، میں نام لے لے کر بتا سکتا ہوں۔ گنڈے خواجہ قاسم میں ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا حکیم، اس کو کس نے قتل کیا، اس کو کس نے گولیوں سے مار ڈالا۔ غلام حسن ہاگر پورہ کا، اس کی کیا خطا تھی؟ منظور احمد ملبچن کا، اس کی کیا خطا تھی؟ مختار احمد حبگ ٹینگو کا، اس کی کیا خطا تھی؟ ان کو بے دردی سے کیوں مارا گیا؟ آج وہی لوگ پھر دوسرے روپ میں اقتدار میں آنا چاہتے ہیں، اور پھر یہ 30 سال جو انہوں نے استحصال کیا، لوگوں کو ظلم اور تشدد کا شکار کیا، آج پھر ہم دوسرے روپ میں وہ پھر آئیں گے، پھر وہی استحصال ہو۔ ہم کب تک یہ استحصال برداشت کریں گے؟
ہم نے بارہا ڈی سی بارہمولہ کو ریکویسٹ کی کہ بھئی آپ گراؤنڈ لیول دیکھیے کیا ہے، آپ جا کے دیکھ لیجئے. اب دیکھیے مصیبت کیا ہے، جس گاؤں میں یہ فنکشن ہے ریونیو کنٹرول اس کا پٹن کے ہاتھ ہے، پولیس کنٹرول اس کا ماگام کے ساتھ، بڑگام کے ساتھ. یہ بڑگام والے سے بات کرتے ہیں تو آپ بولتے ہیں پٹن سے بات کرو، پٹن والے سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بڑگام سے بات کر دو. مطلب نہ دھوبی کا کتا گھر کا، نہ گھاٹ کا، نہ ہم ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں. خیر بہرحال ریونیو اتھارٹی ڈی سی بارہمولہ تھی، ان کو ریکویسٹ کیا. حال ہی میں محرم میں ہوتا تھا ایسا پہلا کہ ہر سال 10 دن 15 دن پہلے ڈسٹرکٹ لیول پر میٹنگ بلائی جاتی تھی محرم کی. اس سال شاید بلائی ہوگی ڈی سی صاحب نے، لیکن اس میں تمام انجمنوں کے نمائندے آتے تھے، اپنے اپنے علاقے کے پرابلمز ڈسکس کرتے تھے کہ کیسے محرم سموتھ ہو جائے گا، کیسے چلیں گے. اور اس میں عزادار آتے ہیں، جلوس نکلتے ہیں، لیکن کچھ نہیں ہوا. ان میں کسی ایڈمنسٹریشن کا ہمیں پرمیشن نہ ملا ہے نہ لیا ہے. صرف ایک جگہ ہے جہاں ہم نے اپلیکیشن دینی پڑتی. وہی کہا ہے نا، وہ پرانی مثال ہے، حکم نواب دادر نواب. ہم جئیں گے، سانس لیں گے تو ایڈمنسٹریشن کے ایما پر. ہم نے اپلائی کیا، ان سے کہا کہ بھئی ہمارا چھوٹا سا فنکشن ہے، ہمیں یہ کرنے دیجئے جہاں پر وہ شہید ہوئے ہیں 12 آدمی. اس سال ہم ہر سال اسی دن وہاں فاتحہ پڑھتے، اس پر بھی روک. یہ جو وہاں پر کچھ گنڈے ہیں انہوں نے اس جگہ کو اس طرح سے ہائیجیک کیا ہے. ان کے لیے جب الاؤ ہے، جب ان کو اجازت ہے جانے، مجھے کیوں نہیں جانے دیتے؟ لاسٹ ایئر میں نکلا تو ہوم اریسٹ ہو گیا. یہ کیا ہے؟ کل رات فون کیا میں نے ایس ڈی ایم صاحب کو، ایس ڈی ایم صاحب کیا کر رہے ہیں؟ کہیں جی وہ اوپر سے آرڈر آیا ہے، وہاں دفعہ 144 لگ گیا. کیا آفت کی؟